اللہ کہتا ہے کہ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو اپنے نشانے کو کبھی مس ہی نہیں کرتا. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تہجد میں اٹھ کے بھی دعا کر رہے ہیں, ہم 1 مہینے سے اٹھ رہے ہیں, 1 ہفتے سے اٹھ رہے ہیں, 3 مہینے سے اٹھ رہے ہیں, 6 مہینے سے اٹھ رہے ہیں, 1 سال سے ہم تہجد میں اٹھ کے دعا کر رہے ہیں. ہم فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم فجر کی بھی پڑھ رہے ہیں, عصر بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر بھی پڑھ رہے ہیں, مغرب بھی پڑھ رہے ہیں, عشاء بھی پڑھ رہے ہیں, روز قرآن بھی پڑھتے ہیں, اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا. سو اگر اللہ نے آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دی ہے, اللہ کوئی اپنے آرڈینری بندوں کو ہی نہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے, بلکہ تہجد میں تو اذان تک نہیں ہوتی. تہجد میں اللہ خود اعلان کرتا ہے, خود اپنے ان بندوں کو انوائٹ کرتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے, جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو. کیونکہ جو بندہ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ ڈیلی تہجد کی 2 رکعت صرف پڑھتا ہے تو وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے. جنت خواہش کرتی کہ وہ بندہ میرے اندر آئے. تو اگر اللہ نے آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دی ہے, اٹ مینس کہ اللہ وانٹس ٹو گیو یو, اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اور فرض نماز کے بعد کی دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو. تو فرض نماز بھی کوئی آرڈنری انسان نہیں پڑھتا ہے, جس کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے. فجر میں اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جو مومنین ہوتے ہیں وہی صرف تہجد میں اٹھتے ہیں, فجر کو پڑھتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے, اٹ مینس کہ اللہ وانٹس ٹو گیو یو, اللہ وانٹس ٹو فلفل یور دعاز. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب میں دعا کروں گا تو میری دعا قبول ہوگی. اللہ تو دینے والا رب ہے, اللہ لینے والا تھوڑی نہ ہے. جب سے اس دنیا بنی ہے اللہ خرچ ہی کر رہا ہے, اور اللہ اگر دیتا بھی ہے تو وہ کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے, اللہ کے پاس ہے ہی, اور اللہ کو تو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو خوشی ملتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا, وہ صرف مجھ سے مانگ رہے ہیں. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہی دے گا, اللہ ہی دینے والا رب ہے. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر بلیو کرتا ہے, اس بندے کو مجھ پر یقین ہے, اس لیے اللہ کو آپ کی دعا کا مانگنا بہت اچھا لگنے لگتا ہے. اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی بندہ اسے مانگتا ہے. تو اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی بلیو کہ تہجد پلس توکل از اکول ٹو ایکسیپٹڈ دعاز. تہجد پڑھیں, توکل یقین ہونا بہت ضروری ہے. کسی چیز کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایگزام کریک ہو یا ہم اس پوزیشن پر آئیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, لیکن اگر آپ کے اندر توکل ہے, یقین ہے, اور آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. ہارڈشپس آتی ہیں لائف میں, ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہارڈ ورک کرو, اپنا 100% دو, تب میں دوں گا. آپ نے صرف توکل کر لیا, لیکن آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ صرف جو ہے اللہ سے توکل ہے, دعا کر رہے ہیں, لیکن آپ ہارڈ ورک نہیں کر رہے تو بھی نہیں ہوگا. اور تہجد وہی بندے پڑھتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہارڈ ورک کرنا چاہتے ہیں. رات کو 3 بجے اٹھنا اور اپنی نیند کو خراب کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ, اور آپ وہ چیز کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو تہجد آپ پڑھیں گے, اللہ پر یقین ہوگا, آپ ہارڈ ورک کریں گے, اب اسٹرگلس آئیں گے, آپ ان امتحانات میں پاس ہوں گے. اور اسٹرگلس ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں, ان اسٹرگلس کو پاس کرنا ہی تو ہماری لائف ہے. اللہ نے اس لائف کو امتحان بنایا ہے. تو آپ تہجد پڑھیں, توکل کریں, اور آپ کی دعا تو ضرور ایکسیپٹ ہوگی, نو ڈاؤٹ. اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز دے دی, ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو. یا تو آپ کی دعا وہ فوراً قبول کر لے گا, یا تو آپ کو وہ بہتر بنا دے گا, اس سے بہتر دے دے گا, یا پھر آپ کی دعا کو وہ خزانے میں بدل دے گا. قیامت کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنے زیادہ خزانے تیار ہیں, تو جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں, جن کو اتنا سب کچھ ملا ہے, تو وہ چاہیں گے کاش میری دعائیں نہ قبول ہوتی, ہمیں قیامت کے دن اتنی زیادہ چیزیں مل جاتی.